السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم اپنے اعمال کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں۔ ہم واقعی گنہگار تو ہیں، ہم واقعی مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ تبھی تو مخلوق میں سے سب سے چھوٹی مخلوق اشرف المخلوقات پر حاوی ہو چکی ہے۔ ایک معمولی وبا اور ایک مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہ آنے والا کیڑا اشرف المخلوقات کے لیے خطرہ بن گیا ہے، انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ناظرین، ہم گناہ گار تو ہیں، مگر کیا واقعی ہمارے گناہ اس قابل ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں معاف کیا جا سکے؟ تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کے ہاں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ توبہ کا دروازہ اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ تمہارے لیے کھولا جا رہا ہے، تمہارے لیے اوپن کیا جا رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ مغفرت و بخشش، رحمت و وسعت لے کر تمہارے لیے تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ یہاں خریداری نہیں، صرف طلبگاری چاہیے۔ یہ دنیا نہیں، یہ رب کا نظام ہے۔ یہ تمہارا نہیں، یہ رب کا نظام ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ برانڈز پر سیل تب لگے گی جب سیزن آف ہوگا، سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، نیو ارائیول جب ہوتی ہے تو 1% بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا، مگر جب سیزن آف ہوتا ہے تو پھر 50% اور 70% سیل لگا دی جاتی ہے۔ وہ کلیئرنس سیل تب ہوتی ہے جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا سٹاک نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تمہارا دنیا کا نظام نہیں۔ اللہ کے ہاں جب تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ، جب تم پیشیمان ہو، جب تم شرمندہ ہو، جب تمہارا ضمیر جاگے، جب احساس ندامت ہو، تبھی اللہ جب تمہارے اوپر ایک عذاب بھیجتا ہے، ایک وبا بھیجتا ہے، اور تم پھر اس کا خوف کھانے لگو اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاؤ، تو اللہ رمضان کو استقبال، رمضان کو رحمت، رمضان کو مغفرت بنا کر تمہیں پیش کر رہا ہے۔ یہاں یوں نہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو گے تو پھر ایک فری ملے گا، نہیں۔ یہاں کوئی کرنسی نہیں چاہیے، تمہارا کوئی عمل بھی نہیں چاہیے، صرف تم خود طلبگار بن جاؤ۔ تم چاہو تو صحیح کہ تمہیں واقعی بخشش کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے کیے پر کم از کم ندامت تو ہو۔ صرف اللہ کے ہاں یہی چیز چلتی ہے اور رحمت، مغفرت نہروں کی صورت میں جاری کر دی جاتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ، یہ وبا سے خوف زدہ ہو جاؤ، تو ذرا رحمت کی طرف دیکھو۔ رمضان کا مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، بخشش لے کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ کیا تم واقعی طلبگار ہو؟ ناظرین، اگر سوچا جائے، یہ عذاب آئے تو ہندوؤں پر آئے، یہ عذاب آئے تو کافروں پر آئے، ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، چاہے عیسائی ہوں یا یہودی، مگر مسلمانوں تم کیوں؟ آخر یہ وبا تم پر کیوں آئی؟ مسلمانوں، تم تو اپنے رب کے پیارے تھے، تم تو اس کی رحمت کے طلبگار تھے، پھر کیا ہوا کہ یہ عذاب تم پر بھی ٹوٹ پڑا؟ جی ہاں، کیونکہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کر رہے تھے، تبھی تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا۔ کون سا گناہ تھا جسے ہم چھوڑ رہے تھے؟ کون سی بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی تھی جس سے ہم بچے ہوئے تھے؟ بلکہ ان چیزوں کو ہم معمولی لے رہے تھے۔ جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے تو پھر عذاب وباؤں کی صورت میں آتا ہے۔
ناظرین، ہم کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی پر یہ وبا پہنچتی ہے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ کیا اللہ کی چاہت مسلمانوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں، تم تو رب کے پیارے تھے، جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں اتارے گا، بالکل اسی طرح رب کو تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اسی کی نافرمانی کرو گے۔ آج بھی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو تم پر یہ وبا، یہ عذاب صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ تمہاری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے اور تم نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ یہ رمضان تمہارا پچھلے رمضان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ رمضان تمہارا لائف چینجنگ رمضان ہونا چاہیے۔ شکر کرو کہ مہلت ابھی باقی ہے، یہ وائرس فقط تمہیں جھنجھوڑنا ہے۔ شکر کرو کہ مہلت ابھی باقی ہے، یہ وبا تو تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ یاد رکھو، یہ کرونا نہیں، یہ تمہیں ڈرانا ہے۔ مہلت بھی ہے اور موقع بھی، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ چلو منا لیں اپنے ناراض رب کو، سجدے میں گر کے سب کہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس بار تو معاف کر دے۔ آئندہ اپنی زندگی میں ہم کوئی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔